اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المجادلہ 28واں سپارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ انتا علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی۔ اس وقت تک اس کی بابت میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ زہار اور اس کے حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی، یعنی بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی بار بار، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ اس طرح یہ زہار کا قانون جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اگر پھر بھی کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ سرگوشی جو بھی کرے گا تو اس کے ساتھ اور کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ جب آپس میں مل کے سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان میں ایک اللہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو وہ آپس میں ہیں، اور ان کو ضرور قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا عموماً کہ وہ سرگوشیاں کر کر کے ایک دوسرے سے چھپی چھپی باتیں کرتے تھے، تو یہ ان کو ایک طرح سے خبردار کیا گیا کہ تم جو چھپ کے کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اور آیت 9 میں اہل ایمان کو طریقہ سکھا دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ اور یہ جو شیطانی قسم کی سرگوشیاں ہیں، یہ ایک شیطانی کام ان کو کہا گیا، کانا پھوسی کو، اور وہ اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ رنجیدہ ہوں۔ تو ایمان والوں کو کیا بتایا گیا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر مجلس کا ایک قاعدہ سکھایا آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو اس آیت میں جو مجلس کا ادب بتایا گیا کہ اگر کسی کو مجلس میں جو بیٹھنے کی جگہ دی جائے تو پھر اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے کہ تھوڑے آگے ہو جائیں، کسی اور کی جگہ بنا دیں، مجلس کو کشادہ کریں، تو وہ بھی کشادگی کرنے کا سبب بن جائے، چوڑا ہو کے بیٹھ نہ جائے، کھسک جائے تھوڑا سا، تاکہ دوسرے کے لیے بھی جگہ بنے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کرے گا، یعنی اس کے صلے میں اللہ تمہیں جنت میں وسعت و فراغی دے گا، جہاں بھی تم وسعت و فراغی کے طالب ہو وہاں بھی دے گا، مثلاً مکان میں بھی دے گا، رزق میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، ہر جگہ تمہیں فراغی ملے گی۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر۔ عمل کیا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور جب تم سے کہا جائے کہ فراخی کرو، تھوڑی سپیس بنا لو، تو سپیس بنا لو، ایسے نہ بن کے بیٹھو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور چوڑے ہوتے جا رہے ہو، بس اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، نہیں، سپیس بناؤ، تمہارے لیے سپیس بنے گی، کشادگی کرو، تمہارے لیے کشادگی بنے گی۔ سورت کے آخری آیت میں بتایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ایسا کبھی نہیں پاؤ گے۔
خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اپنے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پاتے ہیں۔ اس میں تفہیم القرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا اس آیت سے ریلیونٹ لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ کسی فاجر، اور ایک روایت میں لفظ فاسق ہے، کسی فاجر اور فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتا نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحشر۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی، جس کے متعلق وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے۔ بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اسے اول الحشر یعنی پہلی بار جمع ہونے سے تعبیر کیا گیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی۔ یہاں سے یہ خیبر جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے انہیں خیال بھی نہ تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ یعنی جنگ تو ہوئی نہیں، ان کے دلوں میں رعب اتنا بیٹھ گیا کہ وہ خود ہی سرنڈر کر گئے اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ اس جنگ بندی کے بدلے وہ جلا وطن ہو جائیں گے۔ پھر مال فے کا بھی ذکر آ گیا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اور مال فے سے مراد وہ مال ہے جو جنگ ہوئے بغیر ہی ہاتھ لگ جائے، جیسا کہ اس موقع پر ہوا تھا۔ پھر مشہور آیت اس سورہ کے اندر جو عام طور پر بیان کی بھی جاتی ہے، آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر انصار کی تعریف آئی اس صورت کے اندر کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے مہاجرین کے معاملے میں کیا تھا، اور دعا بتائی، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 بہت اہم ہے، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کی فکر کرے، دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے جہاں اس کو ہمیشہ جا کے رہنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ نے انہیں اپنا آپ بھی بھلا دیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہوتے، کیونکہ اصحاب الجنہ تو
فائزون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یعنی قرآن سن کے ہمارے کیا حالات ہے، کوئی عاجزی پیدا ہوئی، کوئی اللہ کی خشیت آئی، اور کہاں وہ کہ اگر پہاڑوں پر بھی اتر جاتا تو وہ دب پھٹ جاتے۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کے ناموں کے ساتھ آئی، اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ ھو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان الرحیم ہے۔ ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ بادشاہ، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ قریش مکہ کو آپ کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں، اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ، روزہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جاری ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور رکہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی نہیں، تو میں نے سوچا کہ اہل مکہ کو کچھ بتا دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ نے انہیں تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل کی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ تو ایک تو وہ بدری صحابی تھے اور دوسرا وہ بہت سچائی سے انہوں نے سارا معاملہ بتا دیا تھا، اس لیے اللہ کے ہاں بھی ان کی بخشش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے درگزر فرما دی۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے اور منظم طریقے اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بعض آیات میں منافقین کے گروہ سے خطاب کیا گیا اور بعض جگہ روئے سخن مخلص مسلمانوں کی طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ناپسندیدہ ہے یہ حرکت اللہ کے نزدیک تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہاں ایک نہ کرنے والا کام بتایا گیا کہ ایسی بھڑکے نہ مارو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسی کمٹمنٹس نہ کرو جو تم نے کرنی کوئی نہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جو پسند ہے وہ کیا کہ اللہ کے راستے میں منظم طریقے سے، اسٹرانگ طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، ایسے کہ جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہے۔ جہاد مراد ہے کہ جہاد میں بھی تنظیم ہوتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ان کی شریعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنے کی بشارت تھی وہ بھی تھی اور اس میں ان کا نام احمد تھا۔ پھر ایک ایسی تجارت
بتائی گئی کہ اگر وہ تم کر لو تو پھر تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت بتائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ، تو پھر وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل بھی کرے گا اور تمہیں رہنے کے اچھے پرسکون ٹھکانے بھی دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور وہ دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، یعنی آخرت کی باتیں تو تمہیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہیں کہ شاید وہ تو جب جائیں گے تب کی بات ہے، تو وہ جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے، مطلب یہ کہ دنیا کی کامیابی، تو نصر من اللہ وفتح قریب، تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد قریب ہی ہے، آنے والی فتح قریب ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی میں حاصل ہونے والی فتح، اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ مومن کے لیے اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، لیکن جس دنیا کی کامیابی میں انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کا دل اٹکتا ہے تو اس کی بھی بشارت دے دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اور آج شب جمعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ پھر اللہ کا احسان گنایا گیا کہ اللہ نے وہ پیغمبر ہم پر مبعوث فرمائے جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم الکتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہود کی بات کی گئی جنہیں تورات ملی تھی، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہیں، اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاتے ہیں تو وہ کوئی عالم نہیں بن جائے گا، اسی طرح جن لوگوں کو آسمانی کتاب ملی اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر ان کی مثال بھی اسی گدھے جیسی ہے کہ کتاب تو لدی ہوئی ہے پر اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، واقف ہی نہیں ہے کتاب سے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، ہدایت ہے کیا۔ پھر جمعے کے دن کی نماز کا ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا بڑا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جمعہ کی نماز کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ہاں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر اور پھر خرید و فروخت کے لیے جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا، مدینہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں اس کی آمد سے مطلع ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہوئے اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب اس طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب کیا کہ اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی۔ اس سے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں منافقوں کے حالات ذرا بتائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ یعنی عارضی طور پر اس بات کا اظہار کر کے حق کو حق کہہ کے وہ سچے نہیں ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں وہ جھوٹے ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی اور بھی صفات بتائی گئیں، جیسے آیت نمبر 4 میں آیا کہ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، کیونکہ وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتے تھے نا، دوسروں کو تو وہ صدقہ خیرات تو کرتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑے شاندار ان کے جسے اور بڑی زبردست گفتگو،
مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھے گئے ہیں، یعنی ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ہی ہیں، ان کا استعمال کوئی نہیں ہے، یعنی دین کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ بھی بتایا جائے یہ بھی کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری استغفار کریں، تو اس بات پر بھی وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کا فیصلہ سنا دیا آیت نمبر 6 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جس کو معافی چاہیے ہی نہیں، وہ اتنا متکبر ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کیا معاف کرنا اللہ نے۔ پھر ان کا یہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں پہ نہ خرچ کرو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں، یعنی ان کو فائنینشیل سپورٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ کیسے سٹینڈ کریں گے۔ تو اس قسم کی گفتگو تھی ان کی۔ تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافقوں کو یہ پتہ نہیں ہے، یعنی وہ یہ سوچیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں یا ہم فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں یا ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، اللہ نے جس سے دین کا کام لینا ہے اس سے وہ لے لیتا ہے، اور جو مخلص ہوتا ہے اس کی سپورٹ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور آخری دو آیتوں میں بتا دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرائض کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مہلت وقت کب تک ہے۔ دوسری اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ یہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دے دو، یعنی اس وقت صدقہ خیرات کو اس کو خیال آتا ہے تاکہ اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں، تو وہ اس کے لیے یہ دینا، یہ فلاں فلاں کو کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اب تو فلاں اور فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب وہ موجود ہی نہیں ہوگا دنیا میں، تو وہ کہے یا نہ کہے فلاں اور فلاں نے تو لے ہی لینا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے جو دینا ہے وہ تو تب دینا ہے جب آپ ٹھیک ہوں اور دیں۔ اور نیک بننے کی بھی جو بات ہے وہ بھی دنیا کی زندگی اسی لیے ملی ہے کہ یہ صالحین اس دنیا میں بن جائیں، مرنے کے بعد تو ایسی حسرتیں ہر غیر صالح شخص کرے گا۔ اور صدقے کے متعلق ہم پہلے پار میں پڑھ چکے ہیں کہ من یعنی کہ احسان جتانا، عزا یعنی اذیت دینا، اور ریا یعنی دکھاوا کرنا، ان تین چیزوں سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ کسی کو صدقہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں، یعنی آپ اپنی زکوٰۃ اپنی کام والی کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا کام مزید کرے گی، یا آپ کا کام صحیح سے کر کے دے گی تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، تو یہ تو آپ اس کو اجرت دے رہے ہیں اس کے کام کی۔ صدقہ الگ چیز ہے، کسی کے کام پر اس کو اجرت دینا الگ چیز ہے۔ تو جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس میں ریٹرن اگر چاہ رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کا فلاں فلاں کام کرے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، یہ تو دنیا میں بدلہ لینا ہو جائے گا۔ اس سے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت، ان دو چیزوں پر مبنی ہے عمل صالح۔ تو جو دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے اس کو دنیا میں ملتا ہے، اور جو آخرت میں اس عمل کا بدلہ چاہتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے گا، لیکن آخرت میں اس کو پھر وہاں بھی ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن، جس کا موضوع ایمان اور اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورہ میں آیت نمبر 9 میں قیامت کا تذکرہ یوم التغابن کے نام سے کیا گیا، یعنی ایک غبن کا دن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا، ایک گروہ ہار جائے گا اور ایک گروہ جیت جائے گا۔ اس کی اور بہت سی تفاسیر بھی آتی ہیں، یعنی اس دن پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں گے تو ان کا خسارہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی ظلم
کا بار ہو، بوجھ ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم نہیں ہوں گے، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہیں ہوں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ اس کے بعد سورت الطلاق، جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء القصریٰ یعنی چھوٹی سورہ نساء بھی کہا۔ اس میں عورتوں سے متعلق طلاق اور رضاعت وغیرہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ عدت کے احکامات اور تقوی کی بات آئی۔ اس کے بعد سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم کی ابتدا ہوتی ہے ان آیات سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی اس کے کچھ واقعات پر مبنی کچھ آیتیں ہیں جن میں ان واقعات سے متعلق احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ عام مومنوں سے بھی ذکر کیا گیا، جیسے کہ آیت نمبر 6 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اور اس کے اوپر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ صرف اپنے ہی آپ کو نہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی ایسے کاموں سے بچاؤ جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور اہل ایمان کی مومن لوگوں کی خوبصورت دعا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آمین۔ پھر اس کے بعد 2 خواتین کی مثال دی گئی آخر میں، ایک امرأۃ نوح اور ایک امرأۃ لوط۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی پیغمبروں کے ماتحت تھیں، ان کی ازواج تھیں لیکن خیانت کار تھیں، تو پیغمبر کی رشتہ داری ان کو آگ سے نہیں بچا سکی۔ دوسری طرف امرأۃ فرعون کا ذکر ہے کہ وہ فرعون جیسے جابر اور خود کو خدا کہنے والے شخص کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ تو وہ فرعون کی بیوی تھیں لیکن اپنا عمل نیک تھا تو اللہ کے قربت میں رہیں۔ اور مریم بنت عمران کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رشتہ داری کس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت یہ بات کا فائدہ دیتی ہے کہ انسان کا اپنا عمل کیسا ہے۔ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الملک۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور بخشوا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت فرماتے، اور یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت ہی بزرگ و برتر وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر بھی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، زندگی اور موت کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے ساری، جب پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں اس کی آزمائش ہے کہ اس کے عمل کیسے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آزمایا ہے کہ کون سا بندہ بہترین عمل کر کے آتا ہے، احسن عمل۔
تو سب سے زیادہ احسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، پھر جو جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے اوپر چلتا رہے گا وہ اتنا زیادہ احسن عمل پر ہے، اور جو جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوگا، آپ کی زندگی کے اعمال سے دور اس کے اعمال ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس کے برعکس ہوں گے، تو اتنا ہی وہ احسن عمل سے دور ہوگا۔ پھر اس صورت میں کائنات کی نشانیاں بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو منوایا گیا، اور جو لوگ غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ کیا گیا۔ آخری آیت میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ تو اس کا جواب بھی ہے، اس آیت کے جواب میں کہا کرتے ہیں اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین، اللہ ہی ہمیں واپس لا کر دے گا اور وہی رب العالمین ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔ اس صورت میں جو مضمون اپنایا گیا وہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ اور نصیحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی یہاں پر سند دے دی گئی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا تو اخلاق ہی قرآن ہے، یعنی قرآن کے احکامات کے مطابق ہے بالکل۔ اور آپ کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کام کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ پھر اس صورت میں بڑا زبردست خطاب کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتیں جو نہیں مانتے وہ دوسروں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو مان رہے ہیں اہل ایمان ہیں تو وہ چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا سلپ ہوں تو ہم اس سے بھی زیادہ سلپ ہو جائیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی بات ماننے، اس کی پیروی کرنے سے بھی روکا ہے جو بہت قسمیں کھاتا ہو، بے وقت آدمی ہو، تانے دیتا ہو، چغلیاں بھرتا ہو، بھلائی سے روکتا ہو، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتا ہو، سخت بدعمال جفا کار ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو جو انصاف ایوب کے ساتھ بد اصل بھی ہو، کیونکہ وہ بہت اس کے پاس مال ہے، بہت اولاد ہے، حالانکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک خاص شخص کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن کسی کے اندر بھی یہ صفات ہے تو اس کے پیچھے نہ چلو۔ مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ اور بعض نے اور لوگوں کے نام لیے، لیکن قرآن نے نام نہیں لیے اور صاف بتائے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلانا مقصود ہے یا یہ عمل مقصود ہے کہ خود ایک تو ایسے اعمال نہ کیے جائیں اور دوسرا ایسے اعمال والے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے۔ پھر باغ والوں کا واقعہ آیا کہ کس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی، اور جو دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے ان لوگوں کا بھی ذکر آیا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو ان سے کہا جائے گا سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ان پر ذلت ہوگی پھر چھائی ہوئی، اور اس کی وجہ یہی ہے یہاں پر بتائی جا رہی کہ جب وہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو انہوں نے انکار کیا، اور آخر میں فرما دیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم ہی اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ، حاقہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، اور اس سے مراد قیامت ہی کا دن ہے، اور اس صورت کے اندر قیامت ہی کے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں قیامت کی بات کی گئی اور دوسرے رکوع میں قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ
ہونی شدنی کیا ہے اور وہ ہونی شدنی کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ حقہ کیا ہے۔ پھر مختلف قوموں کا ذکر آیا کہ کس طرح سے انہوں نے انکار کیا اور ان کے اوپر کیسی کیسی ہلاکتیں آئیں۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے لے کر آ جائیں گے، تو نیک لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ اس وقت کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ یہ لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور میرا حساب ملے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنتوں میں، جس میں بہت نعمتیں ہوں گی، جن کا اور بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس کو دنیا میں یقین تھا حساب کا، اس لیے اس کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا۔ تو جسے دنیا میں یقین ہی نہیں ہو حساب کا، تو اس کا حال کیا ہوگا کہ اس کو پھر اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا کیا حساب ہے، اور کہے گا کہ کاش وہی دنیا کی موت ہی بس آخری موت ہوتی، آج تو میرا کچھ بھی مال اقتدار کچھ کام نہیں آ رہا، سب ختم۔ اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ اور یہاں پر جہنم میں جانے والوں کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیوں۔ نمبر 1، لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ جو جہنم میں جانے والا شخص تھا یہ اللہ عظیم پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور نمبر 2، ولا یحض علی طعام المسکین، طعام مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی ایک تو مسکین کو کھانا کھلانا اور ایک ہوتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، یعنی ایک اپنے پیسے سے آپ کچھ خرید کے کسی مسکین کو کھلا رہے ہیں یا پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ تو ایک سٹیپ ہے، لیکن آپ صرف کسی کو کہہ رہے ہیں یا کوئی کھلا رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، اس میں تو آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں آ رہا، تو جو کنجوسی کی اس حد پر ہے تو یہ عادت بھی ہے اس کے اندر جہنم میں جانے والی۔ تو بس پھر اللہ کے ہاں بھی اس کو نہ ایمان تھا نہ کوئی نیکی تھی اس کے پاس، تو پھر اس لیے اس کے لیے بھی دھوئیں کا ہی کھانا پینا ہوگا، صرف دھواں ہی دھواں۔ اور آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی مشرکین کی یا انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی کہ وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے لے آؤ پھر وہ عذاب، نعوذ باللہ۔ تو بتایا گیا کہ پھر جب وہ آ گیا تو کافروں سے ان کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پوری صورت میں کافروں کے ایسے اعتراضات، ان کے جواب وغیرہ بیان ہوئے۔ نیک لوگوں کی پھر صفات کچھ بتائی گئی، یعنی نمبر 1 یہ کہ وہ نمازی، ایسے نمازی لوگ جن کی تعریف کی گئی کہ وہ ایک تو نمازی ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں ان پہ، یہ نہیں کہ تاک رات میں تو عبادت کر رہے صبح فجر پڑھی ہی نہیں ہے، نہیں، 5 وقت کے جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ادا ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ نوافل اپنی مرضی سے، لیکن فرائض میں کوتاہی نہیں ہے، نماز پر دوام ہے۔ اور والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سوالی اور محروم کا مقرر کوئی حق رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اپنے مال میں سے سوال کرنے والوں کو اور محروم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور اپنی گواہیوں میں سچ پر قائم رہتے ہیں۔ اور دوبارہ ان کی تعریف ہوئی کہ وہ لوگ نمازوں کے محافظ ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو عزت والی جنتوں میں باغوں میں رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح علیہ السلام۔ پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور آپ کی مناجات جو اللہ کے حضور تھیں وہ بھی بیان ہوئی، اور اس قصے کو بیان کر کے اہل مکہ کو ذرا نظارہ کرایا گیا کہ وہ اپنے اعمال پہ توجہ کریں کہ جو اس وقت کے نام ماننے والوں کا حال تھا وہی ان کا حال ہے، اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے 950 سال ان کو تبلیغ کی، اور وہ کیسی حجت بازیاں کرتے رہے، ٹھٹھے اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، انکار کرتے رہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، اپنا حال بھی انہوں نے اللہ کو بتایا، اپنی قوم کا حال بھی بتایا، اور پھر دعا بھی کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، جو کہ کافروں کی تباہی اور مومنوں کے حق میں اچھی ثابت ہوئی۔
اس کے بعد سورۃ الجن۔ اس سورہ میں جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر کیا اثر لیا یہ بتایا گیا، اور پھر واپس آ کر کیسے انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور شرک سے باز آنے پر کس طرح سے لوگوں کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو سکتی ہے، اور اگر منہ موڑتے ہیں تو انجام سخت عذاب کا ہوگا، یہ سب بھی بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے بڑی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ ہی کسی کو بیٹا۔ تو ان کو اللہ کی وحدانیت ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ گئی تھی جو مشرکین مکہ کو سمجھ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال یہی اس سورت کا مضمون ہے۔ اس کے بعد ہے سورت المزمل۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے خود کو تیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف رخ کر لینے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جانے کی بات بھی کی گئی، اور آخری رکوع میں نماز تہجد کے متعلق احکامات دیے گئے۔ اس کے ساتھ سورت المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں اس سورت کی، جو کہ فترۃ الوحی کے بعد جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ہیں۔ اور فترۃ الوحی وہ عرصہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب اور پریشان رہتے تھے۔ پھر ایک روز اچانک وہی فرشتہ غار حرا میں پہلی مرتبہ جو وحی لے کر آیا تھا وہی آیا، اور آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ تو اس وقت جو وحی آئی تھی وہ یہی تھی، یعنی فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی۔ تو پہلی وحی میں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، لیکن اس وحی میں اب یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے کون سے اوصاف کے ساتھ اب یہ اللہ کا دین آگے پہنچانا ہے۔ پھر قیامت کی بات بھی کی گئی، اور اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جو غرور اور تکبر میں مبتلا تھا اپنی مال اور اولاد اور جتھے کی وجہ سے، اور اس سے مراد مفسرین نے ولید بن مغیرہ ہی کو لیا ہے۔ پھر اہل جنت مجرم جہنم والوں سے کچھ سوال کریں گے، اس کا بھی اس صورت میں ذکر ہے، آیت نمبر 40 سے آنورڈس۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے آگ میں پہنچایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تو مجرم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب یہاں ترغیب کی بات نہیں ہے، کھلانے کی بات ہے، اور حق کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو چھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی دن آ پہنچا، تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے وہ اس سے سبق حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت القیامہ، جیسے کہ اس کے نام ہی سے معلوم ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس سے اگلی سورت الدہر، جس کو سورت الانسان بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، اس میں سے آپ کا ٹائم پیریڈ کتنا چھوٹا سا ہے جس میں آپ کوئی نون شخصیت ہے، تو اس اتنے سے ٹائم پیریڈ کے لیے کسی غرور، تکبر، نافرمانی، ہٹ دھرمی، حرام حلال کی تمیز چھوڑنا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر بتا دیا یہ حقیقت بتا کر کہ تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان
وہ کام کرے جس سے آخرت میں اس کا کچھ نہ بنے، بلکہ اللہ نے بندے کو اس لیے سنتا دیکھتا بنایا ہے، یہ تخلیق کیا ہے اور اسے رستے دکھائے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، کہ وہ خواہ وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا بن جائے، بس دو ہی راستے ان میں سے ایک سلیکٹ کر لے، یہی انسان کی زندگی کا امتحان ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ تو یہ انسان کی تخلیق ہے، اپنے ہر لمحے میں دیکھ لیں آپ شکر گزار ہیں نا شکر، اللہ کے اطاعت فرمان ہیں، اطاعت گزار ہیں تو آپ شکر گزاروں کی فہرست میں، اگر اس کے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے تو ناشکروں میں گنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر سٹیپ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ امتحان، اور اوور آل زندگی میں بھی، لیکن دوسروں کو نہ جانچیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ جج، دس از ناٹ دا ڈے آف ججمنٹ، تو یہ جج کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، خود کو پرکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ضرور بنتی ہے۔ پھر اس صورت میں بھی ایسے لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اپنی جو نیک نظر انہوں نے کبھی مانی ہو، یعنی جو درست ہوتی ہیں جس میں کوئی شرک کیا اور یہ دوسرے بدعمالیاں نہیں ہوتی، ان کو بھی اہتمام سے پورا بھی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی یاد میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو، اور اس کے بدلے وہ کچھ نہیں چاہتے۔ وہ جو ہم نے پچھلے ایک صورت کے بعد پڑھا تھا نا کہ اس لیے دوسروں کو مال پیسہ کھانا پینا کوئی بھی احسان کر کے دینا کہ اس کے بدلے ہم سے فلاں ہم ان سے کام لیں گے، کام کروائیں گے، ہمارے کام والوں کو بھی ہم اس لیے دیں گے کیونکہ وہ ہمیں یہ کام کر کے دیں گے، تو یہ تو دنیا میں سودے بازی یا اجرت ہو گئی نا ان کی، اس میں آپ کا کیا احسان ہوا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہے۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہی خرچ کر کے دنیا میں ہی اس کا بدلہ واپس لے لیں اور آخرت میں خالی بیٹھے ہوں، تو پھر آخرت میں بھی ان کو بہت کچھ ملے گا۔ دنیا میں تو جو فائدے اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں نیک لوگوں کے لیے، مخلصوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو آخرت کی یہاں پر خوبصورت ان کے لیے بتایا گیا نا کہ بہت سی خوبصورت جنت کی نعمتوں کا یہاں پر نقشہ کھینچا گیا کہ شیشے کے بھی اور چاندی کے بھی برتن ہوں گے، اور ایسی ان کو شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور ایک چشمہ سلسبیل کا ہوگا، اور آگے پیچھے غلام پھر رہے ہوں گے، اور جب ان کو وہ غلام پلائیں گے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں پھر بتایا گیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ کو تو غلام پیش کریں گے نا اور کچھ کو ان کا رب شراب طہور پیش کرے گا۔ تو کیا ہی ان کے اعلیٰ مقام ہوں گے جنہوں نے اتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہی کچھ کیا ہوگا، تو پھر اللہ ہی ان کو دے گا، اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا، إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اور سورت کے آخر میں بتا دیا گیا کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو نصیحت ہے، تو یہ سن کے جس کا بھی دل چاہے اللہ کی طرف اپنا رستہ بنا لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا ہی علیم اور حکیم ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اپنی رحمت میں وہ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس پارے کی آخری صورت المرسلات، اس صورت کا مضمون قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان کے حقائق کے انکار اور اقرار سے آخر کار برآمد ہوں گے۔ یہیں پر ہم اپنے پارے کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آخری پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔